اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج ہم پلیٹو کے ایجوکیشنل سسٹم پر بات کریں گے کہ پلیٹو کا ایجوکیشنل سسٹم کتنی کلاسز کے لیے تھا اور اس کا ایک سوسائٹی میں کیا رول تھا، کیا پلیٹو کا ایجوکیشنل سسٹم کتنا فروٹفل ثابت ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ پلیٹو کا ایجوکیشنل سسٹم صرف 2 کلاسز کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک کلاس تھی فلاسفر کلاس اور دوسری تھی کلاس آف سولجرز، مین کی ملٹری کلاس۔ دیکھیے کہ پلیٹو سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا کام ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، جس میں جسٹس ہے اور رائٹ ایکشنز ہیں۔ یہ وہ کہتا ہے کہ یہ جرائم کو روک سکتے ہیں اور جو اپنی ذہنی اور جسمانی طور پر صحیح تعلیم کے نظام کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور تعلیم جو ہے وہ ریاست کا ایک اہم ترین کام کہتا ہے، اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹیٹ کا اہم ترین محکمہ قرار دیتا ہے اسے۔ دیکھیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپارٹا کی طرح ایتھن میں جو ایجوکیشنل سسٹم بنایا جائے وہ اسٹیٹ کے سخت کنٹرول میں ہو، تاکہ نظام تعلیم کی سرپرست طبقے کے مردوں اور عورتوں دونوں پر لاگو کیا جا سکے، تاکہ جو انصاف ہے وہ لوگوں کو مل سکے اور انصاف کو فروغ دیا جا سکے اور ایک مرد کو اپنا فرض ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ یہاں تک جو ایجوکیشن تھی ایتھن کے اندر، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اب دیکھیے کہ جو پلیٹو کا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو وہ کتنے اسٹیجز میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ دیکھیے کہ پلیٹو نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو 3 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا۔ نمبر 1 اسٹیج جو ہے وہ چائلڈہڈ اسٹیج کی بات کرتا ہے، سیکنڈ یوتھ اسٹیج کی بات کرتا ہے، تھرڈ ایڈلٹ اسٹیج۔ تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ تینوں اسٹیجز کو ہم ڈسکس کریں گے، اور مزید جو یہ اسٹیجز ہیں اس کے بعد اس نے ایجوکیشن کو کتنے پارٹ میں ڈیوائڈ کیا اور مزید پھر اس کو کتنے پیریڈ میں ڈیوائڈ کیا، تو یہ بھی ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے چائلڈہڈ اسٹیج میں پلیٹو کا خیال تھا کہ تعلیم کا آغاز بنیادی سکلز جیسا کہ پڑھنا، لکھنا، تلاوت کرنا وغیرہ سے ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ ہم کوئی فلاسفر بن جائیں، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جو چائلڈہڈ اسٹیج ہے اس میں لوگوں کو پڑھنا، لکھنا یا تلاوت کرنا ان چیزوں کا پتہ چل جائے۔ جو یوتھ اسٹیج ہے اس میں پلیٹو کا خیال ہے کہ ایجوکیشن کو فزیکل اور انٹلیکچول دونوں طرح سے ہونا چاہیے۔ فزیکل کیسے ہے اور انٹلیکچول کیسے ہے؟ مثال کے طور پر وہ میوزک کو روح کے لیے اور جمناسٹک کو باڈی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، اور پلیٹو کہتا ہے کہ جو میوزک ہے وہ فکری اور ثقافتی ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی ہے، اور جمناسٹک میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو جسم کی نشو و نما کرتی ہیں، جیسا کہ جسمانی ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز اور ڈائٹ وغیرہ، جن کا تعلق انسان کی جسمانی ورزش ہے اور خوراک وغیرہ سے ہے۔ یہ تو دوسرا اسٹیج ہو گیا، اور جو تھرڈ اسٹیج ہے وہ ہے ایڈلٹ اسٹیج۔ مین کی پلیٹو سجسٹڈ دیٹ ایجوکیشن واز ٹو بی جنرل اینڈ ووکیشنل۔ اس اسٹیج میں پلیٹو کہتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ عام پیشہ ورانہ ہونی چاہیے۔ پلیٹو کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ افراد کو اپنے اندر ورچو کو جاننے میں ہیلپفل ثابت ہو، وہ اس سٹیج میں اپنے اندر کی جو ورچو ہے اس کو جان سکے۔ یہاں تک تو اس کے تینوں سٹیجز کو ہم نے ڈسکس کیا، چائلڈہڈ اسٹیج کیا ہے، یوتھ اسٹیج کیا ہے اور ایڈلٹ اسٹیج کیا ہے۔ اب وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہے، ایک ایلیمنٹری ایجوکیشن، دوسری ہے ہائر ایجوکیشن۔ تو ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے وہ پلیٹو کہتا ہے کہ یہ 17 سے 20 سال تک اس کا جو ٹینیور ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک چیز اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں جو تعلیم ہے وہ آرٹ کی تعلیم ہونی چاہیے، میوزک کی تعلیم ہونی چاہیے، جمناسٹک کی اور سائنس و آرٹ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو اور پلیٹو نے تمام جو کلچرل سبجیکٹ تھے وہ بھی میوزک میں ایڈ کر دیے، اور لیکن
پوئٹری جو ہے اس کو نکال دیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ پلیٹو نے پوئٹری کو نکال دیا تھا، پوئٹری کو اس نے سبجیکٹ میں ایڈ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اس نے پوئٹری کو اس لیے نکال دیا کیونکہ یہ ایموشن کریٹ کرتی ہے انسان میں۔ جب ایموشن انسان کے اندر کریٹ ہوتی ہیں دیکھیے تو اس وقت انسان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ جب ایموشن کریٹ ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں کمزوری آئے گی۔ بیسیکلی اس کا ایجوکیشنل سسٹم جو تھا وہ پہلے بھی میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ 2 کلاسز کے لیے تھا۔ وہ کون سی کلاسز تھیں؟ وہ گارڈین کلاسز تھیں جن میں رولرس تھے اور ملٹری کلاس تھی، سولجر تھے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ پوئٹری پڑھیں گے تو ان میں ایموشن کریٹ ہوں گی، ایموشن تو انسان کو کمزور کرتی ہیں، تو پھر یہ اپنا جو کام ہے یہ ٹھیک طریقے سے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس نے پوئٹری کو بین کر دیا تھا، اس نے پوئٹری پر پابندی لگا دی تھی۔ اس نے کہا کوئی بھی شاعری نہیں کرے گا تو یہ عورتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو جب عورتوں کے بارے میں باتیں ہوتے ہیں تو مردوں میں ایموشن کریٹ ہوتی ہے، تو آٹومیٹیکلی اس نے پوئٹری پر پابندی لگا دی۔ اور اب اس نے اپنے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا، ایک پرائمری ایجوکیشن، ایک ہائر ایجوکیشن۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پرائمری ایجوکیشن پر بات کرتے ہیں کہ پلیٹو نے پرائمری ایجوکیشن میں بارے میں کیا بتایا۔ پلیٹو نے پرائمری ایجوکیشن میں کے بارے میں کہا کہ یہ 17 سے 20 سال تک ہوگی، اور پلیٹو کہتا ہے کہ اس میں آرٹ کی تعلیم، میوزک کی تعلیم، جمناسٹک کی تعلیم، سائنس کی تعلیم وغیرہ ہوگی۔ تو ایک چیز ہوگی، اور جو ہمارے پاس سیکنڈ کیا کہتے ہیں، دیکھیے جو پلیٹو کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں وہ جمناسٹک ٹریننگ کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ٹریننگ آف مائنڈ ہے تھرو دی باڈی، مین کہ جسم کے ذریعے دماغ کی تربیت قرار دیتا ہے، جبکہ جسم کی وہ کہتا ہے کہ جب جسم ورزش کرے گا، باڈی کی ٹریننگ ہوگی تو آٹومیٹیکلی مائنڈ کی تربیت ہوگی، دماغ جو ہوگا وہ ٹھیک طرح سے گروتھ کرے گا۔ جو ایک چیز یہ بھی کہی گئی کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جب وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اختتام پر موجود ہوں گے، ایلیمنٹری ایجوکیشن تقریباً حاصل کر چکے ہوں گے، تو اس وقت ایک ٹیسٹ پاس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک ٹیسٹ پاس کریں گے۔ اگر وہ لوگ جو ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو پھر وہ نیکسٹ اسٹیج میں چلے جائیں گے، مین کہ ہائر ایجوکیشن میں چلے جائیں گے۔ جو ٹیسٹ نہیں پاس کریں گے وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا پائیں گے۔ تو جو لوگ ٹیسٹ کلیئر کریں گے تو ہائر ایجوکیشن میں چلے جائیں گے۔ تو جب ان کا امتحان ختم ہو جائے گا تو اس وقت ان کا نیکسٹ اسٹیج کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو یہ